السلام علیکم دوستو، میں ہوں آپ کا میزبان اویس خان اور آپ دیکھ رہے ہیں دی ریئلٹی پوائنٹ۔ دوستو، قیامت کب آئے گی؟ یہ ایک ایسا سوال ہے جس کے بارے میں بہت سی نشانیاں موجود ہیں، لیکن اللہ ہی بہتر جانتا ہے کہ قیامت کب آئے گی۔ لیکن اللہ نے اپنے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ذریعے انسانوں تک قیامت کی بہت سی نشانیاں پہنچائی ہیں، جن کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت سے پہلے ان نشانیوں کا ہونا ضروری ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے قیامت کی بہت سی نشانیاں بتائی ہیں، جس میں کچھ نشانیاں حالات کے مطابق پوری ہو چکی ہے اور کچھ ابھی باقی ہے۔ ان میں سے ایک نشانی یہ ہے کہ قیامت سے قبل دجال کا ظہور ہونا، اور دجال کے فتنے کو دنیا کا سب سے بڑا فتنہ قرار دیا گیا ہے۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس سے بڑا فتنہ نہ تو آیا ہے اور نہ ہی کبھی آئے گا، جو اس زمین پر رہنے والے اہل ایمان کے لیے کسی بڑے امتحان سے کم نہ ہوگا۔ دوستو، آج کی اس ویڈیو میں آپ کو دجال کے بارے میں کچھ ایسا بتانے جا رہا ہوں جسے سن کر آپ حیران ہو جائیں گے، اور وہ یہ ہے کہ عورتیں دجال کے فتنے کا بڑا نشانہ بنے گی۔ دجال سے ہم بستری کرنے والی عورتیں کون ہوگی اور ان کی پہچان کیسے کی جا سکے گی؟ تو ویڈیو کو شروع کرتے ہیں۔ دوستو، سب سے پہلے آپ کو حدیث کی روشنی میں دجال کے بارے میں بتاتے ہیں۔ حضرت ابو امامہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہم سب کو ایک لمبا خطبہ دیا اور ایک تقریر فرمائی، اور اس میں دجال کا حال بھی فرمایا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب سے اللہ نے انسان کو زمین پر بھیجا ہے، اس کے بعد اب تک اللہ تعالیٰ نے زمین پر دجال سے بڑا فتنہ پیدا نہیں فرمایا۔ تمام انبیاء اپنی امتوں کو دجال سے خوف دلاتے رہے ہیں، کیونکہ تمام انبیاء علیہ السلام کے آخر میں آتا ہوں اور تم میری آخری امت ہو، اس لیے دجال تم لوگوں میں پیدا ہوگا۔ اگر وہ میری زندگی میں ظاہر ہو جاتا تو میں تم سب کی جانب سے اس کا مقابلہ کرتا، لیکن چونکہ وہ میرے بعد آ رہا ہوگا، اس لیے ہر شخص اپنی نفس کی جانب سے اپنا بچاؤ کرے گا۔ اللہ میری جانب سے اس کا محافظ ہوگا۔ دجال شام اور عراق کے مابین مقام اولا سے ظاہر ہوگا اور اپنے دائیں اور بائیں پائے جانے والے ملکوں میں فساد پیدا کرے گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے اللہ کی بندو، ایمان پر قائم رہنا۔ میں تم کو اس کی وہ حالت بیان کرتا ہوں جو آپ کو آج تک کسی نے نہیں بتائی ہوگی۔ پہلے تو وہ نبوت کا دعویٰ کرے گا اور پھر کہے گا کہ میں خدا ہوں۔ تم مرنے سے پہلے خدا کو نہیں دیکھ سکتے، تو پھر دجال کیسا خدا ہوا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دجال کانا ہوگا اور تمہارا خدا کانا نہیں، اور اس کے ماتھے پر کافر لکھا ہوگا، جیسے ہر مومن عالم ہو یا جاہل سب بھی پڑھیں گے۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب دجال ویرانے سے گزرے گا تو اس کو حکم دے گا کہ اپنے خزانے نکال لو، تو زمین کے خزانے اس کے ایسے پیروی کریں گے جیسے شہد کی مکھی اپنی سردار کی کرتی ہے۔ دجال کے ساتھ جنت اور دوزخ بھی ہوگی، لیکن حقیقت میں وہ جنت دوزخ ہوگی اور دوزخ جنت ہوگی، کہ جو شخص اس کے دوزخ میں ڈالا جائے گا تو اسے چاہیے کہ وہ سورہ کہف کی ابتدائی آیات پڑھے، تو وہ دوزخ اس کے لیے ایسا باغ بن جائے گی جیسی آگ حضرت ابراہیم علیہ السلام پر گلزار ہوئی۔ روایت کے مطابق اس کا ایک فتنہ یہ بھی ہوگا کہ وہ ایک شخص کو مار کر اس کے دو ٹکڑے کر دے گا اور کہے گا، دیکھو اب میں اس بندے کو کیسے زندہ کرتا ہوں۔ تو کیا اس کے بعد تم لوگ کسی اور کو خدا مانو گے؟ اللہ پاک اس دجال کا فتنہ پورا کرنے کے لیے اس شخص کو دوبارہ زندہ کرے گا۔ پھر دجال اسے پوچھے گا کہ تیرا رب کون ہے؟ تو وہ کہے گا کہ میرا رب اللہ ہے اور تو اللہ کا دشمن دجال ہے۔ خدا کی قسم، اب تو مجھے تیرے دجال ہونے کا پورا یقین ہو گیا ہے۔ دجال کا فتنہ یہ بھی ہوگا کہ دجال آسمان کو حکم دے گا تو وہ بارش برسائے گا، اور جب وہ زمین کو حکم دے گا تو زمین سبز اگائے گی، اور اس روز چرنے والے جانور خوب موٹے تازے ہوں گے، جانور کے کوکھ بھرے ہوئے اور تن دودھ سے سب ریس ہوں گے، سوائے مکہ اور مدینہ منورہ کے کوئی خطہ ایسا نہ ہوگا جہاں دجال نہ پہنچا ہوگا۔ مکہ اور مدینہ میں داخل ہونے کی کوشش پر فرشتے اسے ننگی تلوار سے روکیں گے۔ دوستو، جہاں تک اس بات کا تعلق ہے کہ عورتیں دجال کے فتنے کا سب سے بڑا شکار ہوں گی، تو آپ کو بتاتے چلیں کہ دجال قوم یہود سے ہوگا، اس کے پیروکار عورتیں اور یہودی بھی ہوں گے۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ دجال کے فتنے کا شکار عورتیں بھی ہوں گی۔ دوستو، کہیں روایت میں آتا ہے
کہ یہودی عورتیں دجال سے ناجائز تعلقات بنانے کی بھی کوشش کریں گے اور دجال کے ساتھ جسمانی تعلق بنانے کے لیے ان یہودی عورتوں میں جنگ چل جائے گی اور یہ عورتیں دجال کو اپنی جانب مائل کرنے کے لیے طرح طرح کی حرکتیں کریں گی۔ دجال کے حوالے سے ایک موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دجال نوجوان مردوں کا جو بڑے برکم جسم اور سرخ رنگ کا مالک ہوگا، عوام میں اس کا لقب مسیح ہوگا اور وہ ایک آنکھ سے اندھا ہوگا، اس کے بال چھوٹے اور گنگرارے ہوں گے، اس کی سواری ایک بڑا گدھا ہوگا اور اس کا ظہور عراق اور شام کے درمیان میں ہوگا جہاں وہ رسالت کا دعویٰ کرے گا۔ اس کے بعد وہ اسفان چلا جائے گا اور اس کے ہمراہ 70,000 یہودی ہوں گے۔ وہ یہی سے خدائی کا دعویٰ کر کے چاروں طرف فساد برپا کرے گا اور زمین کے مختلف مقامات کا گشت کر کے لوگوں سے خود کو خدا کہلوائے گا۔ خدا بندوں کی آزمائش کے لیے اس سے بڑے بڑے عجیب کام ظاہر کروائے گا۔ اس کے ماتھے پر کافر ہی لکھا ہوگا اور اس کی پہچان صرف اہل ایمان ہی کر سکیں گے۔ اس کے پاس ایک آنکھ ہوگی جو وہ دوزخ سے منسوخ ہوگا اور وہ ایک باغ ہوگا جس کو وہ جنت کا نام دے گا۔ وہ اپنے مخالفین کو آگ میں اور اپنی پیروی کرنے والوں کو جنت میں ڈالے گا۔ اس کے پاس کھانے پینے کی چیزوں کا ایک بہت بڑا ذخیرہ ہوگا، جو اس کی پیروی کرے گا تو وہ اسے دے گا اور جو اس کی مخالف ہوں گے تو وہ اس کو یہ چیزیں نہیں دے گا۔ وہ بہت سی سزائیں مسلمانوں کو پہنچائے گا، لیکن اللہ کے فضل سے اور اللہ کے تسبیح اور تقریر مسلمانوں کو کھانے پینے کا کام دے گا۔ دوستو، روایت میں بتایا گیا ہے کہ دجال کی ظہور سے 2 سال قبل قید رہ چکا ہوگا اور تیسرے سال کے دوران قید بھی اس کا ظہور ہوگا۔ زمین میں دفن خزانے اس کے یقوم سے اس کی پیروی کریں گے۔ وہ لوگوں سے کہے گا کہ میں تمہاری ماں باپ کو زندہ کر سکتا ہوں، اس لیے تمہیں چاہیے کہ تم میری معجزے دیکھ کر میری خدائی کا یقین کر لو۔ اسی طرح وہ بہت سی ممالک سے گزرے گا اور یمن میں پہنچ جائے گا جہاں بہت سے بدین لوگ اس کا ساتھ دینے کے لیے تیار ہو جائیں گے اور پھر وہاں سے واپسی پر وہ مکہ مکرمہ کے پاس مقیم ہو جائے گا۔ وہ مکہ و مدینہ میں داخل ہونے کی کوشش کرے گا لیکن فرشتوں کی وجہ سے وہ داخل نہیں ہو سکے گا۔ اس کے علاوہ مدینہ میں 3 بہت خطرناک زلزلے آئیں گے جس کے بعد مدینہ میں رہنے والے بد کردار لوگ خوف کی وجہ سے شہر سے نکل کر دجال کے جال میں پھنسیں گے۔ ان لوگوں کا شکار کر کے دجال شام کی طرف روانہ ہو جائے گا، لیکن اس کے پہنچنے سے قبل امام مہدی علیہ السلام دمشق کے مقام پر پہنچ گئے ہوں گے اور دجال کے ساتھ جنگ کرنے کے لیے ایک فوج تیار کریں گے۔ ایک دن لوگ نماز میں مصروف ہوں گے کہ اس کے دوران حضرت عیسیٰ علیہ السلام 2 فرشتوں کے ہمراہ دمشق کی جامع مسجد کی مشرقی مینار پر اتریں گے اور امام مہدی علیہ السلام سے ملاقات کریں گے اور پھر حق و باطل میں ایک خون بھری جنگ شروع ہو جائے گی اور مسلمانوں کے فتح نصیب ہوگی۔ اور اس جنگ کے دوران دجال کو بیت المقدس کے قریب بابلوت کے مقام پر جہنم حاصل کر دیں گے اور اس کی لاش کو وہاں موجود ایک کنویں میں لٹکا دیا جائے گا۔ دوستو، آج کی ویڈیو بس یہیں تک۔ اگر آپ کو ویڈیو پسند آئی ہو تو لائک اور شیئر ضرور کریں اور ہمارے اس چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں تاکہ ایسی معلوماتی ویڈیوز آپ کو ملتے رہے۔ شکریہ۔